كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي، لا أول له ولا آخر له، لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم بارک لنا. قابل تعظیم علماء کرام، مکرم سامعین، آج کی یہ تقریب محترم رضوان یوسف صاحب کی شادی کے پرمسرت موقع پر منعقد کی گئی. اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے خوشی کے اس موقع پر اس تقریب کو رکھا. اگر آپ کی توجہ رہی تو میں صرف اتنا ہی عرض کر سکوں گا کہ یہ انہوں نے اس کا انعقاد کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے. ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں. ہمیں جو دنیا میں نظر آ رہا ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حشرات ہیں، جتنی بھی مخلوقات نظر آ رہی ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے. جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. خلا ہمیں نظر نہیں آتی، ہوا ہمیں نظر نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو خوردبین سے دیکھے جا سکتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی اللہ کی. میرے ساتھ تو تھوڑا سا بولو گے شاہ جی، تو ویسے ہی بولتے رہے تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ میں نے آپ کو کچھ سنانی ہے بات. جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح ایک جذبہ ہوتا ہے جو دلوں میں ہوتا ہے جسے آپ محبت کہتے ہیں، وہ محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے. وہ محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے.
اولاد کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی، یہ اللہ کی مخلوق۔ دولت اللہ کی مخلوق، کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی۔ علم کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ ملا۔ حسن کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ ملا۔ اسی طرح یہ جو محبت ہے یہ بھی کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سب کے نصیبے میں پاکیزہ محبتیں رکھے، والدین کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ محبت اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری جانب؟ میں ایک بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ محبت اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی کسی کو کم ملی ہے کسی کو زیادہ ملی ہے۔ اب اس ناچیز سے، طالب علم سے، دین کی نسبت سے لوگ محبت رکھتے ہیں، پوری دنیا میں رکھتے ہیں۔ میں اگر کسی بابا جی سے پوچھوں بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے، وہ کہیں ہاں ہے، تو میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی، تو وہ مجھے جواب دیں گے بیٹا 1970 میں تو تھا تو نہیں تھا۔ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے۔ آپ کو اپنے بچوں سے محبت کب؟ جب وہ آپ کے آنگن میں آ گئے۔ کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا، آپ سے اس کا رابطہ ہو گیا۔ ہر ایک کو محبت تب ملی جب وہ آ گیا۔ پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی ہے۔ میرا جملہ سمجھ آیا دوستو؟ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ ایک بادشاہ گزرا ہے تبا نام کا، اس کا بیٹا شکار کھیلنے کے لیے یثرب میں آیا۔ اس بستی کو یثرب کہتے ہیں، یہ مدینہ تو تب بنا جب پیارے آقا کے قدم لگے، یہ یثرب تھا۔ یہاں وہ شکار کھیلنے کے لیے آیا، قتل ہو گیا۔ تبا کو غصہ آیا، تبا نے کہا میں یثرب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ فوج لی اور چڑھائی کر دی یثرب پر۔ دوپہر کے وقت یہاں پہنچا، یثرب والوں کو کہا باہر نکلو میں لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یثرب والے چاروں ناچار باہر نکلے، کیا کر سکتے تھے؟ ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئیں۔ شام کو تبا اپنے فوجیوں کے ہمراہ باہر خیموں میں بیٹھا ہے، خیمے لگائے ہیں کہ خیموں میں رات گزارتے ہیں، تو دیکھا کہ یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو، میں تم سے لڑنے کے لیے آیا اور تم کھانا لے کر آ رہے ہو۔ تو یثرب کے لوگوں نے کہا تو بے شک ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے لیکن ہے تو مسافر، کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی۔ تبا نے کہا سو جنگ نہیں ہوگی، اپنے فوجیوں کو اس نے جنگ سے روک دیا۔ اس نے اپنے علماء کو بلوایا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بستی ہے، میں ان سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں مٹا دوں گا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری نسلوں کو ختم کر دوں گا، اور یہ میرے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ علماء اس کے یہودی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابیں کھولی، کتابیں کھول کے پڑھ کے اسے بتایا تو اس بستی کو ختم نہیں کر سکتا، اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا۔ جب وہ ہجرت کریں گے تو یہ بستی ان کا مسکن بنے گی۔ تبا کے دل میں اتنی محبت آئی، اتنی محبت آئی، تبا نے یثرب میں ایک عالیشان مکان تعمیر کرایا۔ جب مکان تعمیر ہو گیا بڑے سردار کو بلایا، چابی اس کے حوالے کی، ساتھ وصیت نامہ لکھا اور کہا کہ یہ مکان تبا کا نہیں اللہ کے اس آخری پیغمبر کا ہے۔ ہو سکتا ہے میں ان کا زمانہ نہ پاؤں لیکن یہ چابی اور وصیت نامہ تیری نسل میں چلتا رہے یہاں تک کہ اس پیغمبر تک پہنچ جائے۔
وہ چابی اور وصیت نامہ چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا. آپ نے آج تک یہ جملہ سنا کہ پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے ٹھہرے. آج مجھ ناچیز سے ایک جملہ سنو اور لذت حاصل کرو. پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے, جناب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میرے آقا کے مکان میں ٹھہرے. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد بھی, میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے بھی. حضرت ابوبکر کپڑے کے تاجر ہیں, کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے. کپڑا خرید چکے تو خیال آیا کہ یہاں ایک عالم رہتے ہیں, تو میں کیوں نہ ان سے ملاقات کر لوں. جیسے چھوٹے دکاندار بڑے شہروں میں جائیں مال خریدنے کے لیے, تو مال خرید چکے تو پھر خیال آتا ہے یہ کام بھی کر لوں, فلاں وکیل کو ملنا ہے, فلاں مولانا کو ملنا ہے, فلاں ڈاکٹر کو ملنا ہے, فلاں دوست بھی یہاں رہتا ہے اسے بھی مل لوں. تو جب حضرت ابوبکر کپڑا خرید چکے یمن میں, تو خیال آیا کہ یہاں ایک عالم ہے, ان کے دیدار کو چلتا ہوں. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عالم انتہائی ضعیف ہیں, نحیف ہیں, پلکیں رخساروں پر گری ہوئی, کانوں کی شنوائی کم, آنکھوں کی بینائی کم. جا کے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کیا نام ہے, عرض کیا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے, ابو قحافہ عثمان بن عامر. کہاں سے آئے ہو, مکہ سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا سن, تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے. جی ابو بکر کہتے ہیں. بنو تمیم قبیلے سے ہو, جی بنو تمیم قبیلے سے ہو. تیرے سینے پہ ناف کے قریب دل کا نشان ہے, جی ہے. تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل. آنکھوں میں آنسو آ گئے, اٹھ مجھے گلے مل. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں آپ کے دیدار کو آیا, آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں, کیا ماجرا ہے. تو وہ بزرگ رو پڑے, انہوں نے کہا ابوبکر اس وقت میری عمر سینکڑوں سال ہے, میں تورات کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں, میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا, دھرتی کا نام مکہ ہوگا, نبی کا نام محمد ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, قریشی خاندان ہوگا, ہاشمی نسب ہوگا, اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. میں نے, اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں نے بات لانی ہے عزیزم رضوان کی شادی تک, کہ یہ کیوں انہوں نے رکھی, یہ کیوں تقریب رکھی, وجہ کیا بنا. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی, میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی. ویڈیو والے بھئی آپ میری طرف ہی رہیے گا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ, یہ جو جہاں ہم رہتے ہیں, نیند تو نہیں آئی, دو چار باتیں اور کر لوں. یہ جہاں ہم رہتے ہیں, نوجوانوں آپ کی بھی توجہ ہے, آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. بڑا قیمتی جملہ آ گیا ہے, اور میں انشاءاللہ جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں نا, انشاءاللہ آپ کے دماغوں میں بٹھا دوں گا. اسے ہم دنیا کہتے ہیں, یہ جس سیارے پہ رہتے ہیں زمین ہے, اسے ہم دنیا کہتے ہیں. اور جب کبھی ٹھوکر لگتی ہے نا, کہیں سے دھوکہ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں بڑی بے وفا ہے دنیا, بڑا فراڈ ہے, بڑی بے وفا ہے. یہ وہ نام ہے جو میں دیتا ہوں اس دنیا کو, آپ دیتے ہیں. ایک نام ہمیں شریعت نے بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا دار الابتلاء ہے, کمرہ امتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ہم سبھی کمرہ امتحان میں ہیں. بڑی توجہ, بڑی توجہ, بہت زیادہ توجہ, یہ تب سمجھ آئے گا میرا جملہ. ہم سبھی کمرہ امتحان میں ہیں, ہم سبھی ایگزامینیشن ہال میں, جو بھی پیدا ہوا ہے وہ کمرہ امتحان میں ہے. دو طرح کے امتحان ہیں, تیسرا امتحان نہیں ہے. دو امتحان, تیسرا امتحان ہے. وہ جو دو امتحان ہیں ان کی شکلیں مختلف ہیں, جہتیں مختلف ہیں, انداز مختلف ہیں. امتحان دو ہیں, یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان.
یا ہے صبر کا امتحان، یا ہے اگر جاگ رہے ہو تو میری توجہ سے بات سننا، یا ہے صبر کا امتحان، یا ہے اس کے انداز مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، جہتیں مختلف ہیں، امتحان دو ہیں، یا ہے صبر کا یا ہے شکر کا۔ امتحان ہم دے رہے ہیں، امتحان اللہ لے رہے ہیں۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میں امتحان یوں دوں گا، امتحان لینے والا بتاتا ہے کہ میں امتحان یوں لوں گا۔ مشکل تو نہیں میں بات کر رہا، امتحان دینے والا نہیں بتایا کرتا، ممتحن بتاتا ہے نصاب یہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا، انداز یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، وقت یہ ہوگا، جگہ۔ یہ کون بتاتا ہے؟ امتحان لینے والا۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا، امتحان لینے والا بتاتا ہے۔ امتحان اللہ لے رہے ہیں، امتحان ہم دے رہے ہیں۔ جب جملہ سمجھ آیا نا تب تھوڑا سا مسکرائیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے گفتگو کتنی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امتحان اللہ لے رہے ہیں، امتحان ہم دے رہے ہیں۔ امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا، امتحان ہے چونکہ انسانوں کی زندگی کا، تو اس امتحان کے لیے ایک نصاب چاہیے تھا، ایک معلم چاہیے تھا، ایک نصاب چاہیے تھا، ایک معلم چاہیے تھا جو انہی میں سے ہو، جو انہی میں سے ہو، جو ماڈل بنے ان کے لیے، نمونہ بنے ان کے لیے۔ تو خالق کائنات نے آواز دے دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک ایسا ماڈل چاہیے تھا جس پہ صبر بھی آیا ہو، جس پہ شکر بھی آیا ہو۔ تو اللہ نے ماڈل بنا کے اپنا محبوب بھیج دیا، نصاب قرآن بھیج دیا، معلم آمنہ کا لال بھیج دیا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم کا عیسیٰ صدی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ تھوڑی سی بات اور کر لو جی، تھکے تو نہیں ہو؟ وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے انسانوں کی زندگی کے لیے۔ معلم آمنہ کا لال بھیجا، تھوڑی سی اور کوشش کیجئے گا میرے جانب آپ کی توجہ رہے، اور نصاب قرآن بھیجا۔ اب حضور کو بنایا ماڈل، حضور کو بنایا ماڈل۔ آج کل ہے ہی ماڈلنگ کا دور، لیکن اپنایا اسے جاتا ہے جو آئیڈیل ہو۔ آئیڈیل کب بنتا ہے؟ جب اس سے محبت ہو۔ بولو نہ بولو نہ بولو۔ آئیڈیل کب کوئی بنتا ہے؟ جب اس سے محبت ہو۔ تو جتنی محبت
ساری کائنات میں اللہ نے تقسیم کی، وہ ایک حصے میں ہے اور 99 حصے اللہ نے محبت کے اپنے محبوب کے حصے میں رکھا۔ اتنی محبت کسی کو نہیں ملی جتنی آمنہ کا لال کو محبت ملی۔ بے شک محبت ہوتی کیوں ہے؟ توجہ سب کی، تھوڑی سی اور توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کوئی دوست آپ سے کوئی چیز مانگے اسے دے دو گے نا؟ اگر اسے محبت ہوئی تو دے دو گے۔ یہ جملہ بہت توجہ سے، جوانوں خصوصاً جوانوں کی میں توجہ چاہوں گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت مانگی ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے یقین جانو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے محبت مانگی ہے، مجھے محبت چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت دو۔ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت، آقا فرماتے ہیں ایسی ویسی نہیں۔ یا رسول اللہ کیسی؟ فرمایا مال و دولت سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ تھوڑا سا بولو، تھوڑا سا بولو، ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے۔ مال و دولت سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر، جائیداد سے، پلازوں سے، جاگیروں سے، زمینوں سے، پلاٹوں سے، ہیرے جواہرات سے، سونے چاندی سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے، بہت ہے؟ فرمایا نہیں، والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ اپنی جان سے زیادہ محبت لا یؤمنو۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اتنی محبت اگر آپ سے نہ کر سکوں تو آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر خود کو مومن نہ کہنا۔ اب کسی اور سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پھر خود کو مومن۔ اب سوال یہ ہے، آپ حضرات اگر اتنی توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے گھروں پر اللہ اپنی رحمت برسائے۔ سوال یہ ہے، پڑھے لکھے دوست بھی تشریف فرما ہیں، اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی والدین سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی، بڑی بات تھی۔ اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی اولاد سے کرتے ہو تو یقین جانو بڑی بات تھی، بڑی بات، بڑی گل۔ اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بہت بڑی بات۔ لیکن آقا فرماتے ہیں نہیں، اولاد سے زیادہ کر، بڑی توجہ، والدین سے زیادہ کر، اپنی جان سے زیادہ کر۔ یہ آقا نے کیوں فرمایا؟ اب یہ جملہ سنو اور رضوان کی اس تقریب کو سامنے رکھو، کیوں آقا نے یہ فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی معیشت کرے گا، کبھی سیاست سنبھالے گا، کبھی صلح کرے گا، کسی سے جنگ کرے گا، کسی سے دوستی کرے گا، کسی سے رشتہ داری کرے گا۔ بہت سے موقع تیری زندگی میں آئیں گے، ہر موقع سے متعلق ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی باپ کی رائے، ایک طرف ہوگی میری بات، میرا حکم، ہر موقع سے متعلق، کیونکہ میں ماڈل ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مجھے نے اپنے نمونہ بنا کے بھیجا۔ ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی اولاد کی رائے، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی بیوی کی خواہش، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی ملا کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی رائے، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے مولوی کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو، حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب میری بات آ جائے، میری سنت آ جائے، میرا طریقہ آ جائے، میرا حکم آ جائے، پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جائے۔
میری بات سمجھ آئی دوستو؟ جزاک اللہ، میں لے لیتا ہوں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے؟ یہ ہے صبر کا امتحان اور شکر کے امتحان میں حضور کا ماڈل۔ حضور کا، یہ تو ہم کہیں کہ حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند اور حضور کی ادائیں نہیں بلند، حضور کے طریقے نہیں پیارے، کلمہ پڑھے حضور کا اور ادائیں اپنائے غیروں کی، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے۔ محبت کی ایک اور وجہ ہے قربت۔ کیا؟ بیٹا میری جانب دیکھو، محبت کی ایک اور وجہ ہے قربت۔ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کا زمانہ نہیں پایا، میں تو آپ کے زمانے سے صدیوں بعد آیا، باپ میرے قریب ہے، باپ کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب ہے، اولاد کے منہ میں نوالا رکھو صدقے کا ثواب ہے۔ آپ کا تو میرے زمانہ، یہ میرے قریب ہے، آپ تو قریب نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور ایسا قریب ہیں، ایسا قریب ہیں۔ حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر کوئی خودکشی کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، دریا میں چھلانگ لگائے خود سے مرنے کے لیے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ لطف نہیں آیا آپ کی شرح؟ حضور حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ محبت کی ایک اور وجہ ہے حسن۔ کیا؟ حسن۔ حسین لوگوں سے لوگ محبتیں کرتے ہیں، آقا سے بڑھ کے کون حسین؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے حسن جب بنایا تو 100 حصے بنایا۔ کتنے؟ 100۔ 99 ایک سائیڈ پر کیے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، آدھا حصہ ساری کائنات کا۔ جتنا آپ کو حسن نظر آتا ہے آپ کے بعد آئے گا، آپ سے پہلے تھا، آدھا حصہ آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 سے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ یہ تو تھا حسن۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جڑے آئے بال کوئی نہیں۔ فلک دا چندے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف سے حسن عاشق، کروڑ موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ تھک گئے ہوتے تھوڑا جو اور سنا دیں سبحان اللہ۔ میں بھی وہی کہے بجے تھک گئے ہوتے تھوڑا جو اور سنا دیں سبحان اللہ۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کچھ سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملیے یتیم کملا کسے نے جڑے آئے بال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف سے حسن عاشق، کروڑ موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ بھاویں ملا تے بھاویں پیر، بھاویں دشمن تے بھاویں ویر، بھاویں دشمن تے بھاویں میر، بھاویں ملا تے بھاویں پیر، جو اس کی سنت تو ہٹ کے کھاون کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں، جو اس کی فطرت تو ہٹ کے کھاون کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی میرا نہیں۔
جس نے ملاوٹ کی یا رسول اللہ آپ نے دودھ والوں کے بارے میں فرمایا نا جس نے دودھ میں ملاوٹ کی میرا نہیں فرمایا ہاں جس نے دودھ میں ملاوٹ کی میرا نہیں جس نے مرچ میں ملاوٹ کی میرا نہیں جس نے غذا میں ملاوٹ کی میرا نہیں جس نے کھاد میں ملاوٹ کی آقا فرماتے ہیں یہ تو ہیں دنیا کی چیزیں جنہوں نے دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے میری امت کو دھوکہ دیا میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ میرا نہیں تو پھر اندازہ لگا لینا دنیا کی چیزوں میں جس نے ملاوٹ کی وہ میرا نہیں اور جس دین کے لیے میں محمد نے مارے کھائیں میرے دین میں جس ملا نے ملاوٹ کی وہ بھی میرا نہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے جنہوں نے یوسف کو دیکھا جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں انہوں نے پورے کاٹے اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا وہ مدہوش تھے کیوں اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہے ہادی کائنات بنا کر بھیجا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ ایک کائنات کو نہ سجاتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہد ابیت سایا نہ ہوتا نہ اے عرش کرسی نہ چند جارے شب و روز دے اے نہ ہندے ندارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوران دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختان تے تاجان دے سلطان ہوندے نہ محلان دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی سناخا نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا اے تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے حضور سے پیار نصیب فرمائے حسن اور جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا انہیں ہوش ایسا آیا جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا بستیاں آئیں پار کر گئے صحرا آئے پار کر گئے سامنے جنگل آ گیا جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو محمد کے غلام آ رہے ہیں اور پھر دنیا نظارہ کرتی ہے دیکھتی ہے حضرت سفینہ خود قافلے سے علیحدہ ہو گئے بھول گئے راستہ اور ان کا نام ہی حضرت پیارے آقا نے سفینہ رکھ دیا کیوں ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے قافلے سے پیچھے پیچھے آنا ہے قافلہ پڑاؤ کرتا ہے چلتا ہے پھر پڑاؤ کرتا ہے چلتا ہے تو قافلے والوں کی کچھ چیز رہ جائے آپ نے وہ سنبھالنی ہے سفینہ کشتی سنبھالنے والا نام ہی سفینہ ہو گیا وہ خود راستے سے علیحدہ ہو گیا دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے شیر کو دیکھا تو شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک تجھے چاہیے مجھے کچھ صحت مند بندہ ملے کچھ صحت مند جانور ملے میں اسے کھا جاؤں ہوں تو میں تیری خوراک لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں ہوش ایسا آیا انہیں وہ جو بے ہوش تھے انہیں ہوش ایسا آیا علماء نے لکھا ہے کہ شیر سر جھکا کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے انہیں ہوش ایسا آیا ہوش انہیں ایسا آیا وہ ایسے پھر ہو گئے حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس بھیجا وہ آیا اس نے سارے مدینہ میں جب دیکھا تو پوچھتا ہے مدینہ والوں سے کہ آپ کا کدھر ہے بادشاہ پروٹوکول اس کا کدھر ہے انہوں نے کہا یا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا کہاں ہے امیر المومنین کہا یہ مدینہ سے باہر چلا جا جہاں پہ پہاڑیاں ہیں جھاڑیاں ہیں وہاں بیت المال کے اونٹ چلا رہا ہے
وہ وہاں پہنچا, اس نے دیکھا کہ واقعی حضرت عمر اونٹوں کو کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں, کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. وہ جاسوس ہے, شاطر ہے, انتہائی تیز ہے, یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. اسے ایک گھنا درخت نظر آیا. اس کے ذہن نے کام کیا, عمر سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا. وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے, اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹے. اب یہ اس انتظار میں ہے, ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں, ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں. ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر سے ایک طرف سے ایک درندہ نکلا, شیر نکلا. یہ خوش ہو گیا. اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر کر دے گا, جو کام میں نے کرنا ہے وہ درندہ کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. شور کوٹ والو, یہ جملہ میرا ضائع نہ کرنا دکھ ہوگا. یہ خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا, شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. ادھر حضرت عمر کی آنکھ کھلی, اس نے سلام کیا, ایک طرف کو نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ارے عمر, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں اپنے وجدان میں کہہ رہا ہوں, میرا اپنا ذوق ہے, میرا اپنا تخیل ہے. ارے عمر, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے, میں اپنے تخیل میں کہتا ہوں. جناب عمر نے کہا ہوگا, او پگلے تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا, جنہوں نے اس نے پیغمبر کو دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا, انہیں ہوش, پھر ساری کائنات کو اللہ نے ان کے قدموں میں لا کے رکھا. اس لیے کہ مقصود کونو مکان آ گیا ہے, ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے, روایت بتانے حسان آ گیا ہے, خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن. اس زندگی کے امتحان کے لیے اللہ نے نصاب قرآن بھیجا ہے, معلم آمنہ کا لال بھیجا ہے, اور وہ معلم اور قرآن ایسا ہے, آپ کو سکول میں ٹیچر پڑھاتا ہے, وہ جو کتاب میں اخلاقیات لکھی ہوئی ہیں وہ ضروری نہیں ٹیچر میں ہوں. نہیں میری بات سمجھ رہے ہو؟ جو استاد کتاب پڑھا رہا ہے ضروری نہیں اس میں جو اچھائیاں لکھی ہیں وہ استاد میں ہوں, یہ ضروری نہیں. لیکن یہ معلم ایسا ہے, یہ معلم ایسا ہے کہ ام المومنین سید عائشہ سے آکے پوچھا جاتا ہے حضور کیسے ہیں, تو فرمایا قرآن پڑھنا. جیسا قرآن ہے ویسے حضور ہیں, جیسے حضور ہیں ویسا قرآن ہے. تو اس لیے کہا کرتا ہوں, ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے. میرا عقیدہ یہ بھی قرآن ہے, حضور بھی قرآن ہے, یہ قرآن بھی اعلیٰ, وہ قرآن بھی اعلیٰ, یہ قرآن بھی بالا, وہ قرآن بھی بالا, یہ قرآن بھی نرالا, وہ قرآن بھی نرالا, یہ قرآن بھی سچا, وہ قرآن بھی سچا, یہ قرآن بھی سچا, وہ قرآن بھی سچا, یہ قرآن بھی ہنسی, وہ قرآن بھی ہنسی, یہ قرآن بھی رحمت, وہ قرآن بھی رحمت, یہ قرآن بھی لارب, وہ قرآن بھی لارب, یہ قرآن بھی بے عیب, وہ قرآن بھی بے عیب, یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے, وہ بھی ہنسی جو وضحا کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی, اس قرآن کے نظارے ہنسی. فرق یہ اس قرآن کی شطریں کالی, اس قرآن کی زلفیں کالی. فرق یہ قرآن ہدایت, وہ قرآن ہادی, یہ قرآن واعظ, وہ قرآن واعظ, یہ قرآن رحمت, وہ قرآن رحمت للعالمین. فرق یہ قرآن نور, وہ قرآن سراج منیر. فرق یہ قرآن لفظ, وہ قرآن معنی, یہ قرآن متن, وہ قرآن تشریح, یہ قرآن تشریح, وہ قرآن تفسیر, یہ قرآن کنایا, وہ قرآن تعریف, یہ قرآن دعویٰ, وہ قرآن دلیل, یہ قرآن قندیر, وہ قرآن تنویر, یہ قرآن خاموش, وہ قرآن بولتا ہوا, یہ قرآن سینوں میں اترنے والا, وہ قرآن روحوں میں اترنے والا, یہ قرآن کتابوں کا سردار, وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے, جو اسے پڑھے صحابی بنے.
جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی۔ مزہ تب ہے نا میں جملہ ادھر بولوں اور آپ ادھر خود پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ، میں اس قرآن سے متعلق جملہ بولوں اور آپ ادھر پہنچ جائیں۔ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ یہ کتابوں کا سردار، وہ نبیوں کا سردار، بولو یہ کتابوں کا سردار، وہ نبیوں کا سردار، یہ سینوں میں اترتا ہے، وہ روحوں میں اترتا ہے۔ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ۔ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بچہ آئے قاری صاحب کے پاس اور آ کے قرآن اٹھائے تو قاری صاحب کہیں گے قرآن رہنے دے، قاعدہ لے کر آ۔ کیا لا؟ قاری صاحب میں تو قرآن پڑھنے آیا، آپ کہہ رہے ہیں قاعدہ لا۔ قاری صاحب کہیں گے ہاں قرآن سمجھ تب آئے گا جب قاعدہ پڑھے گا۔ اچھا قاعدہ قاری صاحب کہیں سے بھی پڑھ لوں، کہیں سے بھی کھول لوں؟ قاری صاحب کہتے ہیں نہیں، کہیں سے نہیں، الف سے یا کی تختی پڑھ۔ تھوڑا سا اب اس وقت رات کے 12 سے اوپر ٹائم ہو گیا نا، اب یوں ہی ہو سکتا ہے۔ الف سے یا کی تختی پڑھ۔ اللہ یہ قرآن ہے، اسے سمجھنا ہو تو الف سے یا سمجھنا ہے، اور تیرا محمد بھی تو قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے سمجھنا ہے الف سے یا سمجھ، میرے محمد کو سمجھنا ہے ابو بکر کی الف سے علی کی یا کی خلافت پڑھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو صورتیں نظر آتی ہیں، بوجھ تو نہیں ہوگی میری گفتگو۔ اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو صورتیں نظر آتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ فرقان، سورہ قصص، سورہ نور، سورہ انفال، سورہ توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ ادھر بھی صورتیں ہیں۔ اللہ ان صورتوں کے تو موضوع ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں۔ سورہ بقرہ یہودیت کا رد ہے، سورہ آل عمران عیسائیت کا رد ہے، سورہ نساء عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، سورہ قصص تاریخ کا علم دیتی ہے، سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے، سورہ انفال جہاد بتاتی ہے۔ اللہ ان صورتوں کے تو موضوع ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان صورتوں کے بھی موضوع ہیں۔ ادھر سورہ بقرہ ہے، یہودیت کا رد اس کا موضوع ہے، ادھر سورۃ عبداللہ بن سلام ہے، یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے، ادھر سورہ آل عمران ہے، عیسائیت کا رد اس کا موضوع ہے، ادھر سورۃ سلمان فارسی ہے، عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے، ادھر سورہ نساء ہے، ادھر سورۃ عائشہ ہے، ادھر سورہ قصص ہے، تاریخ کا علم دیتی ہے، ادھر سورۃ ابو بکر ہے، تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، ادھر سورہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتی ہے، ادھر سورۃ فاروق اعظم ہے، ادھر سورہ نور ہے، ادھر ذی النورین ہے، ادھر سورہ صف ہے، تقویٰ کا درس دیتی ہے، ادھر سورۃ علی ہے۔ اللہ نے حضور ایسے بنائے جیسا قرآن، سبحان اللہ کہہ دو۔ اب جب حضور کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے تو کتنا عجب ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں ایسے کہتا ہے کہ یار نبی میرے جیسا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، میرے آقا جیسا تو کوئی نبی اور بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر بھی، بلکہ میں یوں کہوں گا اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات اسی پلڑے میں، جمادات اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، علماء، صلحاء، اتقیاء، نجباء، اولیاء، انبیاء، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، یعقوب، ذوالکفل، الیاس اسی پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہے۔
آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا۔ ختم کر دیتا ہوں۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اور تو کجا من کجا سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا گستاخیاں، کتھے جا لڑیاں، اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہاں دا نام سی محمد، پنجابی دے شاعر، وہ کہندے نے میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جنہاں لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اوہ ظالموں یہ تو نہ کہا کرو نا کہ فلاں کیسا کہتا ہے، کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا جیسا تو کوئی اور رسول نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی اور نبی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی اور پیغمبر نہیں۔ پیارے آقا، حضرت میں تقابل نہیں کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے، میں سارا لے رہا ہوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، سنیو یہ بات، حضرت ابراہیم آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی، بہت بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا، وجود نبوت سمیت جا رہے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، جد امجد ہے میرے آقا کے، توجہ، وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی۔ میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا گھر میں تشریف لائے تو دیکھا ام المومنین سیدہ عائشہ روٹیاں بنا رہی ہیں، سبحان اللہ، فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے دو میں بھی روٹی بناؤں، سبحان اللہ، ایک پیڑا مجھے دو۔ یہ حضور نے یہ بھی بتلا دیا نا کہ گھر والوں کے ساتھ کیسا رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بعض لوگوں کو یہی بڑا کمنٹ ہوتا ہے، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں گھر والوں کا سانس سوکھ جاتا ہے، تو انسان ہے کہ کوئی درندہ ہے؟ تیرے گھر میں آنے سے تو گھر والوں کے چہروں پہ خوشی آنی چاہیے۔ یہ حضور نے طریقہ بتا دیا کہ گھر والوں کے ساتھ، سن رہے ہیں کیسے رہا جاتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، اللہ کرے وہ حدیث کے لفظ میرے ذہن میں آ جائیں، خیرکم خیرکم من اہلکم وانا خیر من اہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ عورت آج بازار میں نکل کر اپنے حق مانگ رہی ہے، پتنی کیا حق مانگ رہی ہے، جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں دنیا کو کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ 4 روپ ہیں عورت کے، اگر عورت ماں ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو پیارے آقا نے فرمایا میں اگر نماز کی حالت میں ہوں، نماز کی حالت میں میں ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ دوں۔ اگر عورت بہن کے روپ میں ہے تو ہمیں ہمارے نبی نے یہ انداز سکھایا ہے کہ شیما آتی ہے تو پیارے آقا اپنی کالی کملی اس کے قدموں کے نیچے دیتے ہیں۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے تو پیارے آقا یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہو۔ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو پیارے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اسلام سے پڑھ کے کس نے عزت دی ہے عورت کو؟ بہرحال بات دور نکل جائے گی، میں عرض یہ کر رہا تھا تو کجا من کجا، پیارے آقا فرماتے ہیں عائشہ ایک پیڑا مجھے دو میں بھی روٹی بناؤں۔ پیڑا اپنے نبوت کے ہاتھوں میں لیا، نبوت کے ہاتھوں سے کھڑا،
रोटी बनी। ये जुमला मेरे तवज्जो से सुनिएगा और मैं इंशाल्लाह समेटता हूँ। नबूवत के हाथों से उसे रोटी बनाई, तंदूर में लगाई, अंदर तशरीफ ले गए। कुछ देर के बाद आवाज दी, आयशा अभी तक रोटियां बना के अंदर नहीं आई हो, मेहमान आ रहे हैं या आज आटा ज्यादा है कि अभी तक रोटियां बना रही हो? तो अम्मा आयशा वहीं से जवाब देती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, रोटियां वही 2 हैं 3 हैं, खड़ी इसलिए हूं तंदूर के सिरहाने, जिस रोटी को पेड़े को आपने हाथ लगाया है आग उस पे असर ही नहीं कर रही। हजरत इब्राहिम वजूदे नबूवत समेत आग में जाते हैं, आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका जिस आटे को हाथ लगा ले आग उसे कुछ नहीं कहती। ये बात भूलिएगा नहीं, ज़हन में रखिएगा। एक लम्हे के लिए मेरे साथ आइए। हजरत अनस सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, सहाबा दोस्त हैं हजरत अनस के, हजरत अनस भी सहाबी हैं। खाने की दावत दी, जब सहाबा आ गए तो हजरत अनस ने ना यूं कपड़ा दस्तरखान खोला, दस्तरखान खोलो, देखा वो दस्तरखान तो मैला है, इस पे कुछ दाग है। जल्दी से दस्तरखान उठाया, तंदूर में डाल दिया, तंदूर में आग थी। थोड़ी देर के बाद निकाला, झाड़ा, बिछाया, दस्तरखान साफ है। खाना रखा, सहाबा को कहा खाना खाओ। सहाबा कहते हैं अनस खाना बाद में खाएंगे, पहले ये तो बता कपड़ा कहां से लिया है, कपड़ा कहां से मंगवाया है, ये फन क्या है तेरे पास? अनस ये तो बता तू कब मिला पाकिस्तानियों से कोई केमिकल लेके आ गया? उसमें कोई केमिकल लगाया हुआ है, ये मैला था तूने आग में डाला, ये जला ही नहीं, वो साफ हो गया। हजरत अनस मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया फन कोई भी नहीं है, कपड़ा वही है जो आपके घरों में है, फर्क सिर्फ इतना है जिस तरह तुम मेरे मेहमान बने हो इसी तरह एक दिन कमली वाला मेहमान बना। मेरे आका ने खाना खाने के बाद इस कपड़े से हाथ साफ किया। वो दिन है, आज का दिन है, कपड़ा मैला होता है, मैं कपड़ा आग में डाल देता हूँ, आग मैल खा जाती है, कपड़े को कुछ नहीं कहते। शोरकोट वालों, कुर्सियों पे बैठे हो या नीचे बैठे हो, मैं देख रहा हूं या नहीं देख रहा, ये जुमला मेरा जाया गया। मैं अपने घर तक दुखी जाऊंगा कि मैंने शोरकोट वालों के सामने क्या बात रखी थी और उन्होंने उस बात के साथ क्या सलूक किया था। मैं कोई इख्तिलाफी बात करने चला, इख्तिलाफी बात क्या करनी है, मुसाफिर हूँ सफर करके बहुत ही दूर आया हूँ, न दर पे हूँ न घर पे हूँ, बेबालों पर बेसाया हूँ, मोहब्बत है मेरा मजहब यही पैगाम लाया हूँ, मैं दिल वालों को दिल की बात दिल से कहने आया हूँ। मैंने इख्तिलाफी बात क्या करनी, मेरा ये जुमला अगर चला गया, जाया चला गया तो मुझे दुख होगा। और अगर आपने समझा कि काजी को हम समझाते हैं तो आए मुझे कोई बंदा समझाए। हजरत प्यारे आका के हाथ लगे कपड़े को, तवज्जो, प्यारे आका के हाथ लगे कपड़े को, आग ने कपड़े को कुछ न कहा, सुभान अल्लाह। आग ने कपड़े को, प्यारे आका के हाथ लगे आटे को, आग ने आटे को कुछ न कहा। मुझे अपने ज़ौक़ में यूं कहने दे, आग ने हया किया नबूवत के हाथों का, आग ने हया किया दस्ते नबूवत का, आग ने हया किया हुजूर के हाथों का कि इस कपड़े को हुजूर के हाथ लगे हैं, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी। आग ने हया किया कि इस पेड़े को हुजूर के हाथ लगे हैं, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी। अरे मैं तेरी खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, यही नबूवत के हाथ लगे हैं अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, मुआविया को, तला को, साद को, सईद को, अब्दुर्रहमान को, अबू हुरैरा को, बिलाल को, तुझे कहता हूँ ओए आग जितना ही हया कर ले। क्या बात, क्या बात, मेरी बात समझ आई है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह काजी। आका तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब, ये मोहब्बतों का जो हुक्म मिला है तो मोहब्बतें करके भी तो दिखाई है ना सहाबा ने।
محبتیں کر کے بھی تو دکھائی ہیں نا اہل بیت نے، صحابہ نے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ وہ بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ صحابی پکارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دو۔